بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے, ماننے کے بعد بھی بولو, صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا؟ 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا؟ گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکل آئے قیامت کے دن, تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے؟ جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں. انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں جمعے میں جو بیان چلا رہا ہوں نا, پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں, کیونکہ خوراکیں جس قسم کی چل رہی ہیں اس سے سستی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, خواہشات پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرو میرے بھائی. آڑے ترشے ہو تو سیدھے ہو جاؤ, ٹیڑھ میڑھے چل رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی قربانی دینا سیکھو. تو خواہشات کی قربانیوں کے بہت سارے پیکج ہیں اسلام کے پاس, لیکن اسلام نے خواہشات کی قربانی کے لیے جس پیکج کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے وہ روزہ ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا 10 روزے رکھیں, اور میں نے کہا میں نے بھی رکھ لی الحمدللہ. تو لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, یار 2 روزوں کے بعد حالت خراب ہو گئی, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ نا, پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دی. اس طرح کے نا آڑے ترشے سے آ رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیے ہوں گے پھر. تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, عادت ڈالنی پڑتی. 2-4 دن کی تکلیف ہے, پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی. پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا. کہ لڈو بھی کھاتے رہو, گٹکے بھی کھاتے رہو, سگریٹ بھی پیتے رہو, شراب بھی پیتے رہو, لڑکیوں کو تاڑتے بھی رہو, فحش فلمیں بھی دیکھتے رہو. بے میرا خدا پر ایمان ہے, میں ڈورمن پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں کس کو مانتا ہوں؟ مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردست دی تھی. تو پھر تو کس نظریے کی اصلاح ہی ہوتی رہے گی, عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے, عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں. اور ایک آخری بات, کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو, آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے, ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ افطاری بھی نہ کرو, سحری بھی نہ کرو, رکھو, تو آپ بولو گے 2-3 دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو, مر رہے ہیں بھائی, برداشت سے باہر ہو رہا ہے. میں کہوں گلوکوز کی بوتل چڑھا لو جا کے, مرنے سے آپ نے چڑھا لی, تھوڑا سا انرجی آ گئی, چل رہے ہیں, پھر کھانے کا دل چاہ رہا ہے گلوکوز. 4-6-8 دن کے بعد آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا, آپ بولو گے ایسی کی تیسی, یار میں یہ مذہب کو مانتا ہی, باغی ہو جاؤ گے مذہب کے. اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا, ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے, عورت کی خواہش مرد ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا. تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بد نظری سے, فحش فلموں سے, ہینڈ پریکٹس سے, زنا سے ایک حد ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار, کبھی دیکھا بھی نہیں, اور اندر کی خواہش جمع ہو رہی ہے. جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس لیے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی سپیڈ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے, حلال کو فوکس بھی کیا ہے. بھائی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا. تبھی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو, لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا. اللہ کو پتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے, میں کہوں گا مستحب یہ کہ 3 گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے. تو کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے, ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اللہ آخری روزہ تھا, آج کے بعد مجھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا. پھر رمضان کا روزہ رمضان کے روزے میں 30 روزوں کے بعد پھر عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھائی بہت ٹینشن ہو گئی, اب عید کا دن ہے, اب خوشی مناؤ, تھوڑا سا وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری. دین فطرت ہے نا, ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام.
تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کے ہاں بد نظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی ہونی چاہیے. تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, انٹی کو نہ دیکھو فلانی کو نہ دیکھو, اور ایسی ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں سر میں کیل ٹھوک دی, جیسے کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا, تو ایسے ایسے سلبٹ ٹر جاتے ہیں. اب لیکن پراٹھے تو کھا رہے ہیں. جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا. ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقاہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی ہوتی. جو جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے. اعتکاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آئے تھے بے حیائی چھوڑنے کے لیے, یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے ماحول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی. تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی, جتنا دین پہ آؤ گے اور صحت اچھی ہوگی. تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, ان میں جذبات نہیں ہوتے. ہارمون وارمونز ان کے, یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت 2-4 ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہیں یہ بھی نہ غائب ہو جائیں. اصل تو صحت ہوتی دیندار لوگوں میں, روزہ رکھنے والوں میں, نماز پڑھنے والوں میں, تہجد گزاروں میں ہوتی ہے. تو اب ان کا ہمارے ہاں حل یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فحش فلمیں چھوڑ دو, 100% چھوڑو, لیکن فوراً اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. آپ صبح سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہو نا, دوپہر سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتا ہو کیا پکانا ہے. ایسا تھوڑی یہ افطاری کا ٹائم آ گیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں. تو فحش فلمیں بھی چھوڑو بھائی, اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو, لیکن فوراً پہلے نکاح کا انتظام کرو. اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو. ایسی کی تیسی, یہ لفظ سیکھ لو, ایسی کی تیسی بہت زبردست لفظ ہے. کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا ہے یار, تو کرو نکاح. کوئی کسی کا باپ میں طاقت ہی نہیں ہمیں روک کے دکھائے. تو یہ اس میں آپ کو جب تک کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا تو گندگیوں میں گھسے رہو گے, اور اتنا اندر گھس جاؤ گے کہ نکاح کے بعد پھر یہ گندگیاں نہیں چھوٹتی. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زنا کے عادی ہو گئے, شادی کے بعد کہتے ہیں زنا نہیں چھوٹتا ہم سے. ان کی فیملی لائف بہت خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو اس پیک پہ پہنچنے سے پہلے کر لو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نظریات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تھوڑا عملی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیں. نماز چھوٹتی ہے, جرمانہ لگائیں اپنے اوپر. اپنے آپ کو ایسے ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ بھائی چلو کل سے میں فجر پڑھوں گا. کل تو آئے گی نہیں کبھی. آپ ابھی لکھو بھائی کل اگر فجر کا ناغہ ہوا تو ناشتہ ختم. کچھ تو سزا دو نا. 3 دن ہو سکتا ہے ناشتہ بھی نہ کرو, فجر بھی نہ پڑے, شیطان کہے گا تیرا ناشتہ تو ہو نہیں رہا, فجر بھی گئی ناشتہ بھی گیا, تو چل ناشتہ شروع کر دے. نہ بھائی سزا پہ قائم رہوں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر پڑھوں گا. فجر گئی تو ناشتہ دوپہر 1 بجے سے پہلے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. کچھ تو سزا دو, کچھ تو تھوڑا سا تھپڑ مارو اپنے آپ کو. 3 دن 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے فجر کی نماز کی توفیق مل جائے. تو کچھ تو آگے بڑھو بھائی, کچھ اب ہلو جلو, ٹھیک ہے نا. بہت ہو گئے ہیں بیانات, 20 سال سے میرا خیال ہے یہی کام کر رہا ہوں, لیکن عملی طور پر نا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا اتنا اثر لوگوں پہ. نظریاتی اصلاح تو بہت ہو رہی ہے, عملی اصلاح نہ خواتین میں نہ مردوں میں نظر آ رہی ہے. شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو کے چلے جاتے, کرتے پھر بھی نہیں ہے. تو اب تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھو. کوئی گناہ آپ کے اندر ہے تو اپنے اوپر کیا رکھو, سزا, پنشمنٹ ہونی چاہیے. ایک دم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹتی ہیں. ایک دم سے کوئی کروڑ پتی نہیں بن جاتا, اور جو ایک دم سے کروڑ پتی بنتے ہیں نا ان کا دماغ ویسے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دوست نے مسقط میں بڑا اچھا شعر سنایا, کسی انڈین شاعرہ کا شعر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. ہو سکتا ہے شعر میں آگے پیچھے کر دوں. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. ایک دم سے کروڑ پتی بنتا ہے نا, اس کو اوپر سے میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس کی علامت ہوتی ہے نیا نیا پیسہ آیا ہے. خاندانی رئیس نہیں, جو خاندانی ہوتے ہیں وہ غریبوں کو کی توہین نہیں کرتے. تو ایک دم سے نہ پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس. بہت ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک آئے تو کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. تو ایک دم سے یو ٹرن لے کے انسان نیک بھی نہیں بن جاتا. کوشش تو یو ٹرن لینے کی کرے, لیکن جھٹکے لگیں گے اس میں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں ایک دم سے نہیں, میں تھوڑا تھوڑا ہی بنوں گا, پھر تو بنو گے ہی نہیں. نیت تو یہ کرو ایک دم سے بننا ہے, لیکن عملی طور پر ایسا ہوگا نہیں. جھٹکے آتے رہیں گے, گر کے اٹھتے رہو, سنبھلتے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو. لوگ کہتے ہیں 20 دفعہ گناہ کر کے 20 دفعہ توبہ کی, یہ چھوٹ ہی نہیں رہا. کہ تو چلو یار 20 دفعہ گناہ کے بعد 20 دفعہ توبہ کا ثواب بھی تو فری پھوڑ میں مل رہا ہے نا.
پہلے تو گناہ کر کے توبہ ہی نہیں کر رہے تھے, خالی گناہ ہی گناہ تھے, اب توبہ کا ثواب بھی تو آ رہا ہے نا. تو توبہ کرتے رہو, چھوٹ جائیں گے گناہ چپکتے نہیں ہیں انسان کے ساتھ. جب صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہلکا لو اس کو, بہت زیادہ ہلکا اس سینس میں کہ مشکل نہیں ہے, لیکن جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, کوئی سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہوگا تھوڑی سی سزا اپنے آپ کو چپت لگانی پڑے گی, اور پھر بے شک ہو جائے پھر دوبارہ چپت لگا دو, پھر ہو جائے پھر. جب میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سزا دے گا نا اس سے گناہ چھوٹیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں یہ اگر اس نے سزا دینا ہی چھوڑ دی مایوس ہو کے کہ یار گناہ تو چھوٹ نہیں رہا. ایک آدمی کو عادت تھی برے کام کی, میں نے اس سے کہا جب یہ برا کام ہو 10 رکعت نفل پڑھو کھانا کھانے سے پہلے, کیونکہ ایسا نا پوری زندگی میں جب چاہو 10 رکعت نفل پڑھ لو, ایسا نہیں ہو. میں نے بولا کہ عشاء کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک 10 رکعت نفل نہ پڑھ لو, اور دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے نہ پڑھ لو. تو وہ گناہ کرتا, 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا, پھر 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا. مجھے کہہ رہا ہے یار یہ تو ہو. میں نے کہا دیکھو کمی آئے گی, ایسا نہیں ہوگا جتنی دفعہ پہلے کرتے تھے اتنی دفعہ ہو رہا ہے, اس میں کچھ کمی آئی. کہہ رہے ہاں پہلے اگر یہ 6 دفعہ گناہ ہو رہا تو اب 4 دفعہ ہو گیا ہے. میں نے کوئی بات نہیں, کنٹینیو اسی کو چلاؤ, 4 سے 3 پہ آؤ گے, 3 سے 2 پہ آؤ گے, 2 سے 1 پہ آؤ گے, پھر ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ہو. شیطان کہے گا یار چھوٹا تو اب بھی نہیں نا, مہینے میں ایک دفعہ تو ہو ہی رہا ہے نا. تو شیطان کو بولو کہ بھائی جب اتنی دفعہ ہو رہا تھا اب مہینے میں ایک بار پہ آ گیا ہوں, اس کا مطلب کمی آ رہی ہے, انشاءاللہ 2 مہینے میں ایک بار پہ آئے گا. اور جب ایک دفعہ سمت صحیح ہو جائے نا, ٹریک صحیح ہو جائے, تو منزل تک اللہ پہنچا ہی دیتا ہے. اور ویسے بھی بھائی حضرت مفتی تقی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ بڑا زبردست شعر ہے نا, کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا, قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. بڑا پیارا شعر ہے حضرت کا. راہ الفت میں یعنی محبت کی راہ میں جب آپ نے قدم چلا لیے نا تو پھر ہمیں منزل نہیں ہمیں وہ چلنا ہی اچھا لگتا ہے. قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل پہ پہنچنے کے جو راستہ ہے نا اسی میں تھک ہار کے بیٹھ جانا, یہی منزل ہے. تو جب آپ اللہ کی طرف چل پڑے نا تو بے شک گناہ نہیں بھی چھوٹے, ٹریک سیدھا ہو گیا نا. تو بس ٹریک سیدھا ہونے کا مطلب اللہ کی رخ تو اللہ کی طرف ہو گیا نا بھائی, بس اللہ اسی کو قبول کر لے گا. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اللہ کہتا ہے بھائی تو گناہوں کے ہاتھوں ہتھیار نہیں ڈالے, کوشش میں لگا رہا, تو اللہ ہو سکتا ہے اسی کو قبول کر لے کہ چل بھائی تو نے کوشش تو کی ہے نا, چل جا جانا. ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا, تو ہم اسی راستے میں ہی تھک کے چور ہو کے مر جائیں تو کوئی بات نہیں. ہم اللہ سے قبر میں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا, آخری سٹا میں نے ہفتے کے دن لگایا تھا, اتوار کو میری موت ہو گئی, میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے والا سٹا بھی میں نے چھوڑنا ہے, بولت ہی نہیں دی تو نے اٹھا لیا. تو ہو سکتا ہے اللہ کہے چل بھائی تو پہلے مہینے میں 6 سٹے لگاتا تھا, تو نے اس دن مہینے میں 1 سٹا لگایا اور تو مر گیا, تو ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑ کے تو نہیں آیا لیکن تیرا ٹریک صحیح تھا. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو امید ہے بخش دے گا کہ چلو یار صحیح ٹریک پہ آ تو گئے نا. لیکن اگر آپ نے ہتھیار ڈال دی اور آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہو رہا, تو اللہ کہے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قرآن میں اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ جنت میں نہ جاؤ اور تمہیں زبردستی گھسیٹ کے لے جائیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی. جس نے گناہ پہ ہتھیار ڈال کے کمپرومائز کر لیا اٹ مینز اس نے جہنم کو کمپرومائز کر لیا ہے. تو جب آپ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟